اور بیان نہیں کرتے. لیکن میرے بھائی بیان نہیں کرتے, کتابوں میں ہے اردو کی تبلیغ کرتے, جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتے, کانفرنسوں میں بیان نہیں کرتے, جلسوں میں بیان نہیں کرتے, اس کے الٹ نعرے لگاتے ہیں. تعجب ہے. یہی آپ کے الہ ہیں, انہیں کی پرستش آپ نے کرنی ہے, تو پھر ظاہر ہے ان کو آپ نے بچانا ہے. کوئی اپنے خدا کی عیب کیوں بیان کرے لوگوں کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہماری بحث چل رہی ہے اہل سنت کی کتب میں تحریفات, اور آج بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اہل سنت کی کتابوں میں ایک اور تحریف بھی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے وہ بھی جناب عمر کے حوالے سے. پچھلے وہ بھی ہم نے بیان کیا کہ جناب عمر کے حوالے سے ہیں, آج بھی ہم بیان کریں جناب عمر کے حوالے سے ہیں. تو اس میں آپ خود ہی پھر فیصلہ کر لیں کہ ان لوگوں نے جناب عمر کو بچانے کے لیے کتنی تگودو کی ہیں, کتنی کوششیں کی ہیں, حتیٰ کہ اپنی کتابوں کو تحریف کا شکار کیا ہے. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ المصنف ہیں. مصنف کن کی ہیں؟ للامام الحافظ ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی. یہ ان کی کتاب ہے, اس میں المجلد السابع یعنی 7ویں جلد پر, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 322 پہ. 322 پہ آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں دکھا دوں, یہ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. ابن سیرین سے روایت ہے. ابن سیرین کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ والنبی فی مسیر اللہ وإلی جنبہ حذیفہ بن الیمان. نبی کریم راستے میں تھے اور حذیفہ بن یمان بھی ساتھ تھے. فبلغها النبی حذیفہ بن یمان. یہ آیت نبی نے حذیفہ بن یمان کو سنائی. وبلغها حذیفہ عمر بن الخطاب. حذیفہ نے, حضرت حذیفہ نے جو صاحب سر رسول ہیں, انہوں نے عمر بن الخطاب کو یہ آیت سنائی. وہو یسیر خلف حذیفہ. جب عمر بن الخطاب یعنی حذیفہ کے پیچھے چل رہے تھے, رسول اللہ تھے, رسول اللہ کے ساتھ حذیفہ تھے, عمر بن الخطاب حذیفہ کے پیچھے یہ چل رہے تھے. فلما استخلف عمر, یعنی حضرت حذیفہ نے یہ آیت ان کو بتائی. جب جناب عمر خلیفہ بنے, سأل حذیفہ عنہا, پھر جناب عمر نے آ کے حذیفہ سے یہی آیت پوچھی. ورجا ان یکون عندہ تفسیرها. یہ گمان کیا کہ شاید اس کی تفسیر حضرت حذیفہ کے پاس ہو. فقال له حذیفہ, حضرت حذیفہ نے کیا کہا, واللہ اللہ کی قسم, انک لاحمق. اگر اسکرین پہ آ جائیں, اللہ کی قسم, انک لاحمق, تم ایک احمق ہو. احمق یعنی بیوقوف آدمی, بیوقوف آدمی کو احمق کہتے ہیں. تم ایک احمق ہو, عقل سے پیدل ہو. ان ظننت ان امارتک تحملنی ان احدثک فیہا ما لم احدثک یومئذ. فقال عمر لم ارد ھذا رحمک اللہ. پر مجھے باقی حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت حذیفہ وہ اہل سنت کے دوسرے خلیفہ اور اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق انبیاء کے بعد تمام کے تمام امت میں دوسری افضلیت کے حوالے سے دوسری بڑی شخصیت, حضرت عمر کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں, انک احمق, تم احمق ہو, بے وقوف ہو. دیکھیں کتاب آپ کی ہے, حدیثیں آپ کی ہیں, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپ یہ نہ کہیں توہین کریں. ہم توہین کیوں کریں, آپ کی کتابوں میں توہین ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ توہین ہے, تو ہم سے پہلے تو آپ کی کتابوں نے توہین کی ہے, اور سندیں ٹھیک ہے, اعتبار اس کا ٹھیک ہے, وہ ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ اس کی سند کیسی ہے, وہ ہم آپ کو بیان کریں گے. انک لاحمق, کہا تم احمق ہو. یہ شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا, سنی کتاب سے پڑھ رہا, سنی کے عبد الرزاق کی کتاب سے پڑھ رہا. اب یہی روایت آپ دیکھیں, المصنف للحافظ الکبیر عبد الرزاق ابن حمام. یہ آپ دیکھیں, یہ دوسرے اس پہ دوسرے ایڈیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے چاپ سے آپ دیکھ لیں. یہاں پہ بھی صفحہ نمبر 304 پہ کیا کہتے ہیں, فقال له حذیفہ, حذیفہ نے کہا انک لاحمق, تم کیا ہو, ایک احمق ہو. یہاں پہ بھی یعنی ایک اور چاپ میں بھی دیکھیں یہی الفاظ ہیں, کوئی یہ نہ کہیں صرف ایک چاپ میں نہیں, ایک اور چاپ میں بھی دیکھیں یہی الفاظ ہیں. تفسیر الطبری میں آپ دیکھیں, یہاں پہ بھی تفسیر الطبری جامع البیان ان تاویل آیہ القرآن
الجزء السابع یعنی 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 717 پہ، یہاں پہ یہی روایت آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فقال له حذیفہ واللہ انک لعاجز، احمق کے الفاظ یہاں سے اٹھا لیے انہوں نے، لعاجز کے الفاظ کہہ کے جان چھڑائی ہے سب. لیکن اس کے بعد والی روایت میں پھر وہ بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد والی روایت وہی عبد الرزاق سے نقل کرتے ہیں، اس کے دوسرے صفحے پہ تفسیر طبری سے، واللہ انک لاحمق، اللہ کی قسم تم کیا ہو، ایک بے وقوف ہو. اب تفسیر القرآن میں یہ صنعانی کی کتاب، عبد الرزاق صنعانی کی کتاب، یہ تفسیر قرآن میں آپ دیکھیں، یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے غلطی کی ہے، ہم اس کو تحریف کرتے ہیں. جزء اول پہ ڈاکٹر مصطفیٰ مسلم محمد کی تحقیق ہے، مکتبۃ الرشد ریاض سے چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 177 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ وہی روایت ابن سیرین سے موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ فقال له حذیفہ، حذیفہ نے کہا واللہ انک الاحمق، کیا ہے وہ اٹھا لیا ہے، کہا نہیں ہم نے غلطی کی ہے، پہلے ہم نے غلطی کی تھی، اب یہاں پہ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے. یہاں سے انک الاحمق کے الفاظ جو ہیں وہ تو ہم اٹھا لیتے ہیں. یعنی آپ خود جو ہیں، میں اہل سنت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ خود اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر آپ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کریں. جب آپ کے خلفاء کے بارے احمق کے الفاظ آپ کے محدثین تحریف کرتے ہیں، کیا آپ کے محدثین یہ روایات وہ تفصیل کے ساتھ نقل کرتے کہ حضرت زہرا شہید ہوئی ہیں؟ کیا وہ تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے؟ کیا وہ تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت زہرا کے گھر پہ جا کے انہوں نے دھمکی دی ہے؟ کبھی نہیں، ناممکن ہے. جنہوں نے نقل کیے ہیں ان کے خلاف بھی یہ لوگ بول رہے ہیں، سندوں کو ضعیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب شروع سے ہی آپ نے یہی مبنی قرار دیا ہے کہ جناب ابوبکر، عمر اور عثمان، آگے جا کے معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، یہی آپ کے خدا ہیں، یہی آپ کے الہ ہیں، انہی کی پرستش آپ نے کرنی ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کو آپ نے بچانا ہے. کوئی اپنے خدا کی عیب کیوں بیان کرے لوگوں کے سامنے؟ تو ہو گیا عیبوں کو چھپائیں بھائی. محدثین کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے، قرآن اور حدیث میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1000 آیات بینات بھی ہوں تب بھی محدثین کی بات مان لیں گے. قرآن جو کچھ کہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا، حدیث جو کچھ کہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا، محدثین کی طرف دیکھنا. محدثین نے کیا کرنا ہے؟ ابوبکر عمر کو بچانا ہے. تو تمام کے تمام تاریخ کو مسخ کریں، تمام کے تمام واقعات کو مسخ کریں، تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا ہے، یہ جناب عمر کے ان کے عیب ہے، عیب و نقائص ہے، اور بیان نہیں کرتے. لیکن میرے بھائی بیان نہیں کرتے، کتابوں میں ہیں اس میں بھی تحریف کرتے ہیں. جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتے، کانفرنسوں میں بیان نہیں کرتے، جلسوں میں بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کے الٹ نعرے لگاتے ہیں. عجب ہے. سب سے بڑا عادل وہ حضرت عمر کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے محدثین نے ان کو کیا کہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انک لاحمق کہا ہے، کذبت یا عمر کہا ہے، کہ کتنے جملے جو ہیں وہ آپ کے اپنے صحابہ نے وہ حضرت عمر کے لیے استعمال کیے. آپ کے پاس تو دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو صرف نعرے لگانے، آپ نے تو صرف شیعہ پہ کفر کا فتویٰ لگانا. تو آج بھی اگر آپ بیدار ہو جائیں اے اہل سنت کے جوانوں، آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے. اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، چھوڑیں شیعہ سنی کا مسئلہ، غیر متعصب ہو جائیں. دیکھیں کہ آپ کی کتابوں میں کیا سے کیا نقل ہو رہا ہے، دیکھیں کہ آپ کی کتابوں نے کیا سے کیا نقل کیا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. ہم نے ابھی تک کئی موارد آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس میں اہل سنت نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کے سامنے یہ کلپس لے آئیں گے، یہ موارد لے کے آئیں گے کہ جس میں اہل سنت نے خلفاء کو بچانے، صحابہ کو بچانے کے لیے تحریفات کی. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.